بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج آپ نے رمضان المبارک میں جمعرات کے دن چندی جمعرات کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ رمضان میں ہی نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لو۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا برسوں سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ دوستو، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر الحمدللہ رب العالمین یا غنیو اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آج رمضان المبارک میں جمعرات کے دن خاص الخاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی پورا مہینہ آپ رحمت و برکتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں جو یہ ساری عمر اس کو نہ مل سکا۔ آج رمضان المبارک میں جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دوستو وہ گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا میں نے بھی خود شدت سے انتظار کیا کہ کب رمضان کی جمعرات کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں۔ ایک وہ وقت ہے جب پورا سال انسان اللہ کے قریب جاتا ہے، مسجدوں میں جاتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گر گراتا ہے، روتا ہے اپنی حاجتوں کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، بیٹی کے رشتوں کے لیے، بیٹے کے رشتے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ لیکن آج رمضان اور مبارک میں جمعرات کے دن چندی جمعرات کے دن آج آپ کی سحری میں پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، افطاری میں پڑھ لو، آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ آج بند نصیب کھل جائیں گے۔ آج وہ وقت آ چکا ہے جب آپ کسی کے پاس مانگنے نہیں جانا۔ آج رب کی ذات خود آخری آسمان پر آتی ہے اور صدا لگاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کی قدروں کی قیمت کا مطلب بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا موقع عطا فرمایا، ایک بار پھر رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق ہمیں دی ہے عطا فرمائی، ایک بار پھر رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ والو، رمضان کی ہر رات قبولیت کی ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رمضان کو اللہ نے 3 عشروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عشرہ امت کے لیے رحمت کا عشرہ بنا دیا، دوسرا عشرہ امت کے لیے مغفرت کا عشرہ بنا دیا، اور تیسرا عشرہ امت کے لیے نجات کا عشرہ بنا دیا۔ اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ بار بار موقع دیتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رحمت سے جھولیاں بھر لو۔ پہلا عشرہ رحمت سے جھولیاں بھرنے کا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ دوسرا عشرہ گناہوں کی بخشش اور ہے، اپنی حفاظت فرما لو۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ 70 نیکیوں کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر دیا جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، صبح سحری کرتا ہے، شام افطاری کرتا ہے، سارا دن اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے روزے کی حالت میں خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ عرش الہی پر بیٹھ کر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا، سارا دن اپنے سامنے بے شمار نعمتوں کے باوجود، بے شمار اللہ کی رحمتوں کے باوجود اس نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا، اس نے اپنے گناہوں کو قابو میں رکھا، اس نے ہر قدم پر گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اس نے ہر قدم پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اے فرشتوں، میں راضی ہوں۔ یہ روزے کی حالت میں ہے، یہ روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جاتا ہے۔ پھر آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، غیبی فرشتے مدد کر جاتے ہیں۔ آپ رب کریم سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو کچھ مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ دوستو، اگر آج آپ اپنی ہر حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبر ہے، آج ہر کوئی فوری کامیاب ہونا چاہتا ہے، فوری طور پر رب کی رحمت و برکتیں سمجھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، تو آج رمضان المبارک میں جمعرات کے دن آ چکا ہے، آدھا رمضان گزر چکا ہے، پہلے ہی رجب کا مہینہ بھی گزر چکا ہے، شعبان کا مہینہ بھی گزر چکا ہے، اور رمضان بھی قریباً آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ آج الحمدللہ رب العالمین یا غنی اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا، انشاءاللہ آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کسی جگہ کی قید ہے۔ میرے جس بہن بھائی کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رمضان
کی اس جمعرات کے دن اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ دوستو ماہ رمضان کے جمعرات کے دن آپ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اللہ والوں کے مستند اعمال میں سے ایک عمل ہے، یعنی رمضان کے جمعرات کے دن، جمعرات کے روزے اللہ کے نیک بندے اس وظیفے کو لازمی پڑھا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، یا اللہ تو نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر یا غنیو، اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے جو مانگتے اللہ غنی کر دیتا، اللہ اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دیتا، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ وظیفہ شروع سے انتہا تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بار بار نہیں آئیں گی۔ آج چھوٹی سی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے رمضان کا جمعرات کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ جب آپ رمضان کے مہینے میں جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان وظائف کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر کوئی بے اولاد بیٹھا ہے، اولاد کی ضد کر کے مانگے تو اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ اولاد عطا فرمانے پر قادر بھی ہے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کی ضد کر کے بیٹھے، انشاءاللہ روزگار عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس وظیفے کو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد اس کو 17 بار پڑھ لینا ہے۔ 17 بار اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر صرف اور صرف 8 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے کہ آپ آئندہ کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگیں، گر گرا کر مانگیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں جھک کر مانگیں۔ ہر طرح کی تکلیف، پریشانی، دکھ تکلیف آپ کے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور ختم کر دے گا اور آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابی عطا ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی ہر جائز حاجات، نیک خواہشات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔